معززین معتبرین MNAs سلیکٹرز انور الحق صاحب, زبید جلال صاحب, ہماری بابر صاحب چیف گیسٹ ہے, صافی حضرات, یوتھ سے ریلیٹڈ سارے یہاں پہ جو موجود ہیں, وائس آف بلوچستان کے سارے ریپریزنٹیٹیو, آپ کو پہلی مرتبہ جو ہے مطلب آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے یوتھ کے حوالے سے چونکہ ریلیٹڈ ہے مجھ سے اور میری ڈپارٹمنٹ سے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو, آپ کی ٹیم کو, کہ آپ نے جو ہے مطلب اتنے کم مدت میں بہت سارے کام کیے. میں نے جب یہ پورٹ فولیو سنبھالا, میں جب آفس میں تھا تو کچھ اسٹوڈنٹس بولان میڈیکل کالج کا, یہ ریکارڈ پہ بھی جائے شاید, پالی ٹیکنک کے بھی کچھ اسٹوڈنٹس آئے, انہیں ٹور پہ جانا تھا, اسٹڈی ٹور پہ. مجھے میرا بچپنا یاد آیا. میں نے کہا یوتھ ڈپارٹمنٹ کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سر, آپ کے آنے سے پہلے 10 لاکھ کا گرانٹس تھا, پورے سال کا جو ہے مطلب ختم ہو گیا. ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو میں نے فون کیا, میں نے کہا آپ کے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سر 10 لاکھ کا گرانٹس تھا, کچھ بھی نہیں. مجھے اسی اسنا میں اسی دوران مجھے کسی نے کہا تھا کیا منسٹری لیا ہوا ہے, کیا ڈپارٹمنٹ لیا ہے؟ امور نوجوانان, ٹورزم, کلچر, اسپورٹس. حالانکہ شعوری طور پر, عقلی طور پر اگر دیکھا جائے یہ سب سے بڑی ڈپارٹمنٹ ہے, اچھے ڈپارٹمنٹ ہے. لیکن چونکہ صوبے میں بدبختی تھی, صوبے میں اگنورنس تھا, صوبے میں ان ڈپارٹمنٹس کو ہمیشہ سے نگلیکٹ رکھا گیا تھا اور ان کو اگنور رکھا گیا تھا. امور نوجوان جیسے مذاق, یوتھ افیئرس, جبکہ اندازے کے مطابق, ایک سروے کے مطابق سالانہ اس ملک میں 80 لاکھ آبادی یوتھ کا بڑھتا جا رہا ہے. 8 ملین سالانہ اگر بڑھے تو 5 سال میں یہ بنے گا کوئی 4 کروڑ کے قریب تک. آنے والے 2023 اور 2028 کے الیکشن میں کنفرم جو فیصلہ, سیاست میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہمارے یوتھ کا ہوگا. جب سالانہ آپ کا 80 لاکھ پاپولیشن آپ کا بڑھ رہا ہے, اس وقت بھی 65% 63% آبادی جو ہے ہماری یوتھ پر مشتمل ہے. لیکن ہم اس یوتھ کو کبھی بھی ہم نے سیریس نہیں لیا. ہم نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی ہے کہ ان کو ایک ڈائریکشن دیا جائے, ان کو ایک سمت دیا جائے کہ یہ ڈائریکشن, یہ سمت ہے, اس پٹری پہ چلو گے تو آپ براہ راست کہیں پہ منزل مقصود پر پہنچو گے. ہم نے کبھی بھی ان کی ٹیلنٹ کو ابھارا نہیں. ہم کبھی بھی مستفید نہیں ہوئے اپنے جوانوں سے. بجائے ہم ایک جمہوری, لبرل, پروگریسو سوچ کے حامل یہاں پہ ذہن پیدا کرتے ہیں. میں زبید جلال صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یہ پالیٹکس جو کہ یہ کیا ریلیجس پالیٹکس ہے, پروگریسو پالیٹکس ہے, لبرل پالیٹکس ہے, ڈیموکریٹک پالیٹکس ہے, کیا ہے اس میں؟ تو ہم اپنی ایک خاصی بڑی یوتھ کو ہم نے اسپائل کیے. بجائے ہم ان کی ٹیلنٹ سے مستفید ہو سکے, اس قوم کو کچھ دلا سکے, وہ ہماری سوسائٹی, سماج کے لیے درد سر بن گیا. وہ ایک فرسٹریٹڈ, ڈپریشن معاشرے کا ایک فرق اپنے آپ کو ہم نے انہیں دھکیل دیا, اس جانب ہم نے دھکیل دیا. ہم کہاں پہ پورے بلوچستان میں, کہاں پہ ہمارے ان یوتھ کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہم دے رہے ہیں سابقہ 40 سالوں سے. آپ بتا دیں 80 کی دہائی کے بعد ہم بلوچستان میں, پورے پاکستان میں, بلکہ بلوچستان میں ہم نے ان کو کیا کیا؟ ہم نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ یہ فارغ اوقات میں ان کے لیے ہم کوئی مثبت ایکٹیویٹیز یہاں پہ لائیں؟ ہمارے پورے بلوچستان میں پریمیئر لیگ
فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا ہے. اب باور کر لے پہلا فرسٹریشن میرے لیے تھا کہ چمن اور یہاں سے تفتان کے راستے میں نوشکی سے ٹیمیں آئی. انہوں نے کہا کہ پورے بلوچستان میں ہمارے پاس ایک ساکر گراؤنڈ نہیں ہے جس میں ہم پریمیئر لیگ کھیل سکیں, اس معیار کا نہیں ہے. آپ صرف اندازہ لگا لیں پھر اس یوتھ سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. ہم کیا اتنا آپٹیمسٹ ہو سکتے ہیں کہ ہمارے یوتھ جو ہے آگے جا کر کچھ کر سکیں گے. ہم نے دیا ان کو کیا ہے. حبیب نالا بھرا پڑا ہے ہمارے یوتھ سے. ہم نے ان کو منشیات, ہیروئن, کلچر سب چیزوں کی طرف ہم نے دھکیل دیا. جب ان کے پاس کوئی ایکٹیویٹیز ہی نہیں ہوگا, جابز ان کے پاس نہیں ہے, گراؤنڈ ان کے پاس نہیں ہے, پیسے ان کے پاس نہیں ہے, فرسٹریشن کا شکار ہے, معاشرہ سماج میں آلریڈی فرقہ واریت, مذہبی انتہا پسندی عروج پر ہے. ہم تو تباہ کیے اپنے یوتھ کو. چائنا میں 3 مرتبہ میں گیا ہوں, یعنی گورنمنٹ بیسس پہ جو ہے چائنیز گورنمنٹ آف کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی طرف سے بلوچستان کی طرف سے بھی اور پورے ملک کی طرف سے 3 مرتبہ. جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کا, آپ تو ایتھسٹ ہے, آپ تو کوئی بلیو بھی نہیں رکھتے ہیں, آپ کوئی بلیو رکھتے ہیں, کہ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے. میں نے کہا واٹس دا ریزن دین بیہائنڈ یور سکسیس. انہوں نے کہا کہ اٹ از آور مائنڈ. We have gotten as much progress only because of our mind. We have used our mind. And it is also not only mind of the old people of our society, it is the mind of our youth. ہم نے اپنے یوتھ کو موبلائز کیا, ہم نے اپنے یوتھ کو ایک ٹریک پہ ڈال دیا. آج ہماری یوتھ, جو ان کے یوتھ افیون میں مشہور تھے پورے دنیا میں کہ چائنا کی یوتھ افیون میں مشہور ہے, ڈرگ میں وہ مشہور تھے بھائی. جس وقت ان کے یوتھ نے فیصلہ کر لیا, ان کے یوتھ کو صحیح ٹریک پہ ڈال دیا, صحیح پٹری پہ ڈال دیا, اس کے بعد ترقی کے منازل ان طے کر رہے. آج ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں. ٹوریزم پہ میں نے جب پوچھا ان سے کیا انکم ہے, پتہ نہیں 2008 کا انہوں نے بتایا کہ $100 بلین جو ہے, $98 بلین ہم ٹوریزم سے کماتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ آپ کی کیا اس میں کیا کریں. انہوں نے کہا ہماری سافٹ ویئر ہم نے بنایا ہوا ہے, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک دن میں کتنے ٹورسٹ چائنا میں انٹر ہوتا ہے اور کتنے میل ہیں اور کتنے فیمیل ہیں. ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کس بر اعظم کے کتنے ٹورسٹ یہاں پہ آئے ہیں. ہمیں اتنا بھی جج ہم کر سکتے ہیں کہ ٹورسٹ میں سب سے زیادہ پیسے کس نے شاپنگ کے اس حوالے سے خرچ کیے. لیکن آج بفضل خداوند, جس طرح میں نے آپ سے کہا, انوار بھائی نے میرگٹ کے حوالے سے کہا, میرگٹ کو پچھلی بار بھی ہم نے کہا تھا اس کو نصاب میں شامل کیا جائے. موہنجو-دڑو, ہڑپا بہت پیچھے ہیں ان سے سویلائزیشن سے. یہاں سے سویلائزیشن جا کے وہاں پہ موہنجو-دڑو اور وہاں پہ بنے. لیکن بلوچستان کے حوالے سے میں کہوں گا, اپنی منسٹری کے حوالے سے یہ کہوں گا, بلوچستان میں ہمیشہ سے ہماری لیڈر صاحبان کا ایک گلہ رہا ہے کہ ہماری نوادرات, ہماری آرٹیفیکٹس کہاں پہ. میری پہلی 2018 میں پہلا ملاقات جب بنی گالا میں ہوا, میں نے ایک اپلیکیشن عمران صاحب کے ہاتھ میں دے دی. میں نے کہا نال سے چوری ہوئے, ہماری کچھ نوادرات انگلینڈ میں پڑا ہوا ہے, کچھ نوادرات اٹلی کے سفارت خانے میں کائنڈلی ہمیں دے. اور شاید یہ شاکنگ, یہ ہمارے لیے اتنا وہ شاکنگ نہیں تھا, لیکن جس وقت اس کو جو ہے ہم نے ریویل کیا اس چیز کو, مجھے رات کو جو ہے جو انٹرنیشنل میڈیا تھی, وائس آف امریکہ, CNN, BBC, ڈان نیوز, سارے جس طرح سے انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا جب جام صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا تھا کہ 21,000 کے لگ بھگ نوادرات اس حکومت نے بحفاظت جو ہے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے کوئٹہ میں پہنچا دیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سریاب روڈ پہ جو میوزیم ہوگا بہت جلد پائے تکمیل کو ہے, ہم اس کو وہاں پہ ڈسپلے کریں گے جو ہسٹری میں کبھی نہیں ہے. نوادرات پرائز لیس ہے, کسی کی سمجھ میں آئے یا نہیں آئے, لیکن وہ پرائز لیس ہے. ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. صوبائی حکومت, پہلی مرتبہ میں نے جام صاحب سے جب میں نے فنڈنگ کے حوالے سے کہا, ٹوریزم میں بھی ان فنڈ ہم نے رکھا ہے, جام صاحب کی ان کی بھی مہربانی ہے.
کلچر میں بھی ہم نے رکھا، یوتھ میں بھی آج رکھا ہے. کل ایک یوتھ کا ایک بہترین پروگرام تھا، قائد اعظم ڈے اور کرسمس کو اکٹھے ہم نے ایک میسج دیا یہاں پہ کہ مذہبی یگانیت، مذہبی برداشت، مذہبی احترام. ہم نے کل ایک میسج دیا، بہترین پروگرام ارینج ہوا یوتھ افیئرس کی طرف سے. اسپورٹس میں پورے بلوچستان میں ارسپیکٹو کہ بھئی یہ ڈسٹرکٹ کس کا ہے، یہ ڈسٹرکٹ اپوزیشن کا ہے کسی اور کا ہے، ہم نے کہا کہ جو اپوزیشن کا بھی ہے وہ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، وہ بلوچستان کا ڈسٹرکٹ ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک اسپورٹس کمپلیکس رکھا ہوا ہے. اسٹینڈرڈ اس کا جو ہے ہائر اسٹینڈرڈ ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل معیار کا 60 ایکڑ 50 ایکڑ 40 ایکڑ 24-25 ایکڑ تک جہاں پہ بھی اویلیبل ہوگا ہم نے وہ پی ایس ڈی پی میں رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اس کا کام کا آغاز بھی ہوگا اور ٹینڈر بھی آپ کے سامنے رہے گا. ہم نے فوڈ سال، ہر میونسپل کمیٹی میں ایک فوڈ سال رکھا ہوا ہے. باقی گیمز کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید 17-18 سال کے بعد جو ہے فٹ بال کا آل پاکستان جو فٹ بال ٹورنمنٹ ہوا تھا، یہاں پہ وزیر اعلیٰ گولڈ کپ فٹ بال ٹورنمنٹ ہوا تھا شاید ایوبی اسٹیڈیم میں. سابقہ 20 سالوں میں اتنا رش، پہلے بھی اتنا رش نہیں ہوتا تھا جتنا وہاں پہ 20,000 سے زیادہ لوگ. بلال کاکڑ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ تھے وہاں پہ. دن میں جو ٹورنمنٹ میچ ہوتا تھا اس میں 7,000 لوگ 8,000 لوگ ہوتے تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. اسی طرح وشو کا، اسی طرح جو بیچ گیمز ہم نے کرایا ہے، اسی طرح پورے سادرن ایریا میں بھی ہماری گیمز انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہونے جا رہے ہیں. تو یہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں. آپ جب تک اپنے یوتھ کو انگیج نہیں رکھو گے، آپ اپنے یوتھ کو مثبت سرگرمیوں کی طرف کوئی راغب نہیں کریں گے، آپ ان کو ایکٹیویٹیز مہیا نہیں کریں گے، وہ ایونٹس ان کے پاس نہیں ہوگا، ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہوگا، آپ ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کریں گے، تو یقینی طور پر آج بھی ہماری دشمن کی آنکھیں وہ لگی ہوئی ہے ایک چیز پہ کہ ان کے یوتھ کو اسپائل کر دو، ان کے یوتھ کو منفی سرگرمیوں کی طرف لے جاؤ. اور دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئے ہوئے ہیں، جو بھی تبدیلیاں آئی ہوئی ہے، وہ یوتھ کی مرہونی منت ہے. وہ جس قوم کا یوتھ مضبوط ہے، فعال ہے، ایجوکیشن اورینٹڈ ہے، مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب ہے، وہ قوم ہمیشہ سے ترقی کی طرف گامزن بھی ہے اور ترقی بھی کر رہے ہیں. اس لیے یوتھ اگر ہم نے پروموٹ کرنا ہے تو یوتھ صرف میل یوتھ نہیں ہے. ہماری بدقسمتی کہاں پہ ہے؟ ہماری بدقسمتی یہاں پہ ہے کہ اب بھی میرے کچھ ایسے ساتھی ہیں، میرے کلیگ ہیں، کہتے ہیں ہمیں گرلز کالج نہیں چاہیے. پھر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 5ویں نمبر پر آپ کے ساتھ ہے جینڈر ایکویلٹی. جب جینڈر فرینڈلی آپ نہیں ہوں گے، جب جینڈر فرینڈلی آپ نہیں ہوں گے، آپ یوتھ کو کس طرح آگے لے جا سکے گا؟ جب یہاں پہ جینڈر ایکویلٹی ہی نہیں ہے، جائے کہ ہم کہیں کہ جینڈر فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. ابھی تو ہم پتہ نہیں قانونی واسطہ میں رہ رہے کہاں پہ رہ رہے. میں بھی میڈم بشرا رنگ کے ساتھ، زبیدہ جلال صاحبہ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، یہاں پہ دکھا بھی رہا تھا. وائس آف بلوچستان نے ایک ایونٹ، انٹرنیشنل یوتھ کا ایونٹ پچھلے سال میرے خیال میں ہوا تھا سرینا ہوٹل میں. میرے لیے تو کم از کم یہ عجیب تھا. ہمارے پشتون بھائی آ کے جو ہے مطلب اپنا عطند پیش کیا، ہمارے بلوچی چھاپ وہاں پہ پیش ہوا، براوی رقص وہاں پہ پیش ہوا، لیکن اس میں ایک فیمیل نہیں تھی. تو وہاں پہ کوئی امریکن تھی یا جو بھی تھا، ایک عورت نے کہا کہ بھئی does not your woman have any connection with your culture or something else like this. میں اس وقت کسی کو کہا، میں نے کہا کم از کم وہ ہماری ہزارہ بچیاں ہیں، بہترین ٹیبلو شو کرتی ہے، ان کو کم از کم ہمارا ایک اچھا امیج ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم نے سائن کیا ہوا ہے 2030 تک جینڈر ایکویلٹی لانا ہے.
اب تک اگر لوگ ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں کہ میرے معاشرے میں، میرے گاؤں میں، میری کانسٹیٹوئنسی میں کوئی گرلس کالج کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دربدری ہے. لیکن ہم نے آگے جانا ہے. ہم نے کمپیٹنٹ یوتھ نکالنا ہے. ہم نے سائنٹیفک سوچ رکھنے والے یوتھ لانا ہے. ہم نے روشن خیال یوتھ آگے لانا ہے. ہم نے انہیں اس ٹریک پہ، آج چیلنجز ہمیں بہت زیادہ درپیش ہیں. آج اس چیز سے نہیں چلے گا لیف دوزر ان لیف دوزر ان لیف دو پش ان ان. آج یہ نہیں ہوگا رٹے کہ اس سے نہیں ہوگا. بھائی دنیا بہت آگے نکل چکا ہے. ہم نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے. ہم نے جب ان کو کمپیٹ کرنا ہے، پھر ہم نے اپنے یوتھ کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے اٹینشن دینا ہوگا. ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو قابلیت ہے، اس سے جو ہے ہم نے ہر صورت میں ان کو آگے لے جانا ہے اور ان کو پروموٹ کرنا ہے. اور ایک فرسٹریٹڈ سوسائٹی سے، ایک ڈپریسڈ سوسائٹی سے آپ کبھی بھی کچھ توقع نہیں کر سکیں گے. جا کے کچھ کریں گے، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کسی اور کو نقصان پہنچائے گا. میرے خیال میں زیادہ ہو گیا. اتنا نہیں ہوا. تھینک یو ویری مچ.